لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولا الكونين امام المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين حبيب الہ العالمین بالقاسم محمد وللبیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزیزان گرامی، محترم ناظرین اور سامعین کرام، عزرائے امام مظلوم کربلا، ماہ اذا ہے، ماہ محرم. تقریباً آدھا مہینہ محرم کا ختم ہو گیا. انہی ایام اعظا میں آج شب جمعہ ہے. ہم نے قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ جسے آیہ مودت کہا جاتا ہے، اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر خدا بند عالم ارشاد فرما رہے ہیں: میرے رسول آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کریں. یہ مطالبہ خدا بند عالم نے پورے عالم اسلام سے کیا ہے. جو بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہوتے ہوئے اجر رسالت ادا کر رہا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیہ مبارکہ پر عمل کر رہا ہے. لیکن اگر وہ مسلمان ہے اور وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت اور محبت نہیں کر رہا ہے، تو ایسا انسان رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے سے بھلے ہی مسلمان کہلائے، لیکن اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جن لوگوں نے اجر رسالت ادا نہیں کیا، جن لوگوں نے رسول خدا کو اجر عطا نہیں فرمائے. عزیزان گرامی، دنیا کا ایک دستور ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کے شان کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف، یا جو چیزیں ہمارے محبوب کو پسند ہیں، ہم ایسے اعمال کو انجام نہ دیں جس سے ہمارے محبوب کی دل آزاری ہوتی ہو، جس سے ہمارے محبوب کا دل دکھتا ہو. یہ ایک دنیا کا بھی مزاج ہے، دنیاوی محبت کا بھی اصول یہی ہے. اگر ہم لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مودت کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں، اگر ہمارا شمار محبان اہل بیت میں ہو رہا ہے، اگر ہمارے محبوب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، تو محبت کا اصول یہی ہے، محبت کا معیار یہی ہے، مزاج محبت یہی ہے کہ محبوب کے شان کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، یا ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے محبوب کی دل آزاری کا سبب بنے، جو ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دل کے دکھنے کا سبب بنے. اگر ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارے افعال، ہمارے افکار، ہمارے اصول، ہماری زندگی، جو کچھ بھی ہے، اگر اس انداز سے گزرے جو اہل بیت کو پسند ہے، تو واقعاً ہم اجر رسالت ادا کر رہے ہیں، واقعاً ہم محبت اہل بیت کر رہے ہیں، واقعاً ہم مودت اہل بیت کو انجام دے رہے ہیں. عزیزان گرامی، اس لیے کہ جب
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اب زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو ان کے اندر نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی خامی ہے، نہ کوئی کمیاں ہیں، نہ ہی ان کے اندر کوئی عیوب پائے جاتے ہیں، بلکہ ان کے اندر صرف کمال ہی کمال نظر آتا ہے، کردار ہی کردار نظر آتا ہے۔ اگر عزیزان گرامی ہم بھی اپنے آپ کو اسی سائے میں ڈھال لیں، اسی سانچے میں ڈھال لیں، اسی سیرت پر زندگی گزاریں تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی باکمال نظر آئیں گے، ہم بھی بافضیلت نظر آئیں گے، ہمیں بھی اللہ اختیارات عطا فرمائے گا، ہمیں بھی خداوند عالم بافضیلت بنا دے گا۔ لیکن یہ سب کا سب انحصار اسی بات کے اوپر ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اسی کے سانچے میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو چیز اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پسند ہیں انہی افعال کو انجام دیا جائے، انہی اعمالوں کو انجام دیا جائے۔ عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے، ماہ عزا چل رہا ہے، ماہ عزاداری چل رہی ہے، ماہ غم چل رہا ہے۔ اب اس سے اچھا موقع کیا ملے گا کہ جب ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیں جیسا حر کا کردار ہو، جیسا وہب کلبی کا کردار ہو، جیسا مسلم ابن اوسجہ کا کردار ہو، جیسے جون کا کردار ہو۔ عزیزان گرامی ان لوگوں نے محنتیں کی تھیں، مشقتیں کی تھیں، تربیت نفس کیا تھا، تزکیہ نفس کیا تھا، اور اپنے آپ کو ایسا ڈھالا تھا کہ جس انداز سے حسین انہیں دیکھنا چاہتے تھے، جیسا حسین کو پسند تھا، جیسا حسین کو اچھا لگتا تھا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ایسا اسی لیے کیا تھا تاکہ حسین کی نگاہ میں ہم باکمال بن جائیں، خدائے حسین کی نگاہ میں ہم بافضیلت بن جائے۔ اگر ان لوگوں نے اپنے آپ کو باکمال نہ بنایا ہوتا، بافضیلت نہ بنایا ہوتا، ان اوصاف سے اپنے آپ کو نہ سنوارا ہوتا، اگر ان کے اندر یہ خاصیتیں نہ ہوتی، اگر اپنے آپ کو انہوں نے اچھائیوں سے مزین نہ کیا ہوتا، اگر انہوں نے اچھے اچھے اعمال نہ کیے ہوتے تو کبھی بھی عزیزان گرامی امام حسین یہ نہ کہتے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے۔ یہ سارے کے سارے جو جملے امام حسین نے بولے ہیں یہ محبت کی بنیاد پر صرف نہیں بولا ہے، یہ اس بنیاد پر بولا ہے کہ اصحاب حسین کے اندر وہ صفات پائے جا رہے تھے جو نبی اللہ کے اصحاب میں نہیں تھے، جو امیر المومنین کے اصحاب میں نہیں تھے، جو امام حسن کے اصحاب میں نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اہل بیت کے طرز پر زندگی گزاریں گے، ایسے اعمال انجام دیں گے جو حسین کو پسند ہو، جو اہل بیت کو پسند ہے، تو عزیزان گرامی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم لوگوں کے لیے بھی اس انداز سے فقرات کہیں گے، اس انداز سے جملے کہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ایسا نہیں بنائیں گے، ظاہر سی بات ہے مجلس امام حسین کے اندر آنے کے بعد اگر کردار نہ سنورے، مجلس امام حسین میں آنے کے بعد اگر انسان کے اعمال میں وہ خلوص نہ پیدا ہو، اگر مجلس امام حسین کو سننے اور سماعت فرمانے کے بعد اگر فکر پاکیزہ نہ ہو، اگر مجلس امام حسین کو سننے کے بعد نفس طیب و طاہر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس امام حسین سے ہم وہ استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو مجلس امام حسین، جو ذکر اہل بیت، جو محبت اہل بیت میں خداوند عالم نے پوشیدہ رکھا ہے۔ محبت اہل بیت آزمائش مانگتی ہے، محبت اہل بیت امتحان مانگتا ہے، محبت اہل بیت انسان کو پرکھنے کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ کائنات کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت اور مودت کر رہے ہیں، لیکن یہ تب سمجھ میں آئے گا جب وہ آزمائش میں مبتلا کیے جائیں گے، جب وہ لوگ امتحانوں میں مبتلا کیے جائیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعاً حقیقی محبت اہل بیت کرنے والا کون ہے، واقعاً اجر رسالت ادا کرنے والے افراد کون ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت انسان کو امتحانوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے استحکام پیدا کرتی ہے۔ قدموں میں لرزش نہیں ہونی چاہیے، دل و دماغ شکوک اور شبہات سے پاک ہونا چاہیے۔
اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو انسان ان آزمائشوں میں، امتحانوں میں اپنے آپ کو کامیاب دیکھے گا۔ اگر دل و دماغ میں یقین نہیں ہے، اگر انسان کے ایمان میں استحکام نہیں پایا جا رہا، اگر انسان کا اعمال ویسا نہیں ہے جیسے اہل بیت دیکھنا چاہ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ آزمائش اور امتحان کے وقت انسان کے قدموں میں لرزش پیدا ہو جائے۔ ممکن ہے کہ انسان ان منزل امتحان کو عبور کرنے میں سستی دکھائے، یہاں تک ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے انسان پیچھے ہٹ جائے۔ تاریخ میں سے بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں، چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، مشہور و معروف واقعہ، صرف اور صرف آزمائش بتا رہا ہوں کہ محبت اہل بیت آزمائش اور امتحان کے وقت پرکھی جاتی ہے۔ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ واقعا محبت کرنے والا کون ہے، واقعا حقیقی اجر رسالت ادا کرنے والا کون ہے۔ چنانچہ تاریخ بتا رہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، کچھ لوگ آئے مولا کے پاس، مولا اٹھیے، قیام کریے، مولا تلوار نکالیے، مولا اپنے حق کے لیے آپ آواز کو بلند کریے، مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا شہر آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ مولا نے ان لوگوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ فرمایا، ہمارے پاس انصار کم ہے، مدد کرنے والے کم ہیں، اگر ناصر نہ ہو تو امام قیام کیسے کر سکتا ہے؟ قیام کرنے کے لیے ناصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج بھی ایک امام ہے اور ہم دعائے نطبہ میں پڑھتے بھی ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ نورانی شخصیت جو مقتول کربلا کے خون کا بدلہ لینے والا ہے؟ آج بھی ایک شخص ہے، آج بھی ایک حسین ہے، آج بھی ایک ذات گرامی، اور ہم دعائے نطبہ میں یہ جملہ پڑھتے ہیں، یعنی ہماری آنکھیں تلاش کر رہی ہیں، ہماری نگاہیں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ کمال یہ کہ وہ وجود مقدس موجود ہے لیکن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ آخر ہماری یہ نگاہوں سے یہ وجود مقدس اوجھل کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہماری آنکھوں میں اندر وہ طہارت نہیں پیدا ہو سکی ہے جو اس کمال، اس مظہر کو دیکھ سکے، اس جمال کو دیکھ سکے، اس آخری محمد کا دیدار کر سکے۔ عزیزان گرامی، اگر انصار ہوں، ناصر ہوں، ویسے ہوں جیسے امام کو چاہیے تو انشاءاللہ تعالی یہ امام بھی ظہور کر جائیں۔ محبت اہل بیت اور آئے مودت ہم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اعمال پیدا کر لیں تاکہ ہم ناصر امام بن جائیں، تاکہ ہم نصرت امام میں کھڑے ہو سکیں۔ بہرحال روایت یہ بتا رہی کہ مولا نے فرمایا کہ ناصر نہیں ہے، انصار نہیں ہے، مددگار نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا کیسی بات کہہ رہے ہیں، پورا شہر آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، ہم سب آپ کے جانثار ہیں، ہم سب آپ کی نصرت کریں گے۔ مولا نے فرمایا نہیں، کوئی نہیں۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھتا چلا گیا تو مولا نے کنیز سے فرمایا کہ تنور کو روشن کر دو۔ تنور میں آگ روشن ہو گئی۔ جب تنور میں آگ روشن ہونے لگی تو مولا نے فرمایا چلے جب تنور میں، چلے جاؤ تنور میں۔ دیکھیے واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، میں جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں رک کر کے اس بات کو آپ محسوس کریے گا۔ کہا چلے جاؤ تنور میں۔ روایت ہوتا ہے ان لوگوں نے کہا فرزند رسول آپ کیسی بات کریں، ہم آئے آپ کی نصرت کرنے کے لیے اور آپ کہتے تنور میں چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ نصرت کے لیے، ناصر کے لیے تلوار نکالنا ضروری ہے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ناصر امام وہی ہوتا ہے جو امام کی اطاعت کرتا ہو، جو امام کی بات مانتا ہو۔ وہ سمجھ رہے ہیں صرف میدان میں تلوار چلانے والا ناصر ہوتا ہے۔ مولا فرما رہے تنور میں کود جاؤ، آیت نصرت کرنے کے لیے، آیت جان قربان کرنے کے لیے، آیت حق پر مر مٹنے کے لیے، آیت مولا کے ساتھ قیام کرنے کے لیے، آیت مولا کے ساتھ ہم رکاب ہو کر کے جنگ کرنے کے لیے۔ اور مولا فرما رہے ہیں تنور میں چلے جاؤ۔ مولا کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، مولا کی بات نہیں مانی جا رہی۔ مولا آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں، ہم تنور میں کیوں چلے جائیں؟
لوگ کیا کہیں گے کہ جس سے محبت کیا تھا اسی نے تنور میں جلا دیا. مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک اصول اور بتا دیا، معیار بتا دیا. ناصر امام کے لیے محبت امام کا دعویٰ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر محبت کر رہے ہو اور نصرت کا جذبہ ہے تو ان تمام چیزوں سے پہلے اپنے قلب کو اتنا مضبوط کر لو کہ جب کبھی امام جس چیز کا حکم دے دے وہاں پر اطاعت کے لیے اپنی پیشانی کو خم کر دو، وہاں پر اپنے آپ کو اطاعت کے لیے آمادہ کر لو، وہاں پر پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. ظاہر سی بات ہے جو ایک حکم کی اطاعت نہ کرے، جو ایک بات میں اطاعت نہ کرے، جو گھر کے اندر اطاعت نہ کرے، وہ میدان میں کیا اطاعت کرے گا؟ جو مولا کی بات نہیں مان رہا ہے وہ میدان میں جب لشکر کشی ہوگی تو وہ مولا کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا. وہ امام کا ناصر نہیں بن پائے گا، وہ امام کا مددگار نہیں ہو پائے گا. اس لیے کہ مددگار کے لیے شرط یہی ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ امام کی باتوں کو تسلیم کرنے والا ہو، امام کی اطاعت کرنے والا ہو، امام کے آگے امام کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والا ہو، تسلیم کر دینے والا. مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد اس سے مولا کا واقعاً محب آ رہا تھا، واقعاً چاہنے والا آ رہا تھا، جس نے دعویٰ نہیں کیا تھا لیکن اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کے افعال، اس کے افکار، اس کا رہن سہن، اس کا طرز زندگی، جو کچھ بھی تھا وہ اسی انداز سے گزار رہا تھا جو محبت اہل بیت کا تقاضا تھا، جن کا نام ہے ہارون. ہارون مکی آئے مولا سے ملنے کے لیے تو مولا کو سلام و دعا ہوا. جب سلام و دعا کے بعد ایک مرتبہ مولا نے پوچھا ہارون کہاں سے گئے تھے آپ؟ کہا مولا گیا تھا بازار سے سامان لینے کے لیے. مولا نے کہا ہارون سامان یہاں پر رکھ دو. اور جب سامان وہاں پر رکھ دیا تو مولا نے فرمایا ہارون اب آپ اس جلتے ہوئے تنور میں چلے جائیے، اس روشن تنور میں چلے جائیے. ہارون نے پوچھا نہیں، ہارون نے یہ نہیں کہا کہ مولا لوگ کیا کہیں گے، ہارون نے یہ نہیں کہا کہ مولا یہ جتنے لوگ آئیں ان لوگوں کو آپ کیوں نہیں جلا دیتے، ان لوگوں کو آپ کیوں نہیں حکم دے دیتے کہ تنور میں چلے جائیں. مولا کے حکم کے آگے ہارون نے کوئی سوال نہیں کیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ مولا تنور روشن ہم جائیں تو کیوں جائیں، آخر آپ تنور میں ہمیں ڈالنے کی بات کیوں کر رہے ہیں. بھائی ایسے ہزاروں سوالات ہو سکتے تھے، سینکڑوں سوالات ہو سکتے تھے، لیکن ہارون جانتے تھے کہ اگر امام سے ہم محبت کر رہے ہیں تو امام کے سوال پہ سوال نہیں کیا جاتا ہے. امام اگر سوال کر لے، امام اگر حکم دے دے تو اس حکم کا ریزن بھی نہیں معلوم کیا جاتا ہے، اس حکم کا سبب بھی نہیں معلوم کیا جاتا کہ مولا یہ حکم کیوں دے رہے ہیں. انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، اس لیے کہ اطاعت معصوم میں اطاعت کیا جاتا ہے، حکم امام پر سوال نہیں اٹھایا جاتا، حکم معصوم پر پھر سوال نہیں کیا جاتا. فوراً کو سامان کو رکھ دیا اور ہارون اسی تنور میں چلے گئے. جب ہارون اس تنور میں چلے گئے تو روایت یہ بتا رہی کہ ایک مرتبہ مولا نے کنیز سے فرمایا کہ تنور کا ڈھکن ڈھاک دو. وہ لوگ جو آئے تھے نصرت کا دعویٰ کرنے کے لیے، وہ لوگ جو آئے تھے قیام کے لیے مولا کو آمادہ کرنے کے لیے، وہ لوگ جو آئے تھے میدان میں تلوار نکالنے کے لیے، وہ لوگ جو ابھی تک ایک مولا کی بات کو تسلیم نہیں کیے تھے، ان لوگوں نے کہا مولا ہارون تنور میں ہے، چلیے چل کر کے خبر لے لیجئے. تھوڑی دیر کے بعد مولا نے فرمایا چلو چل کر دیکھتے ہیں. جب تنور کا ڈھکن ہٹائے تو کیا دیکھا کہ ہارون بڑے اطمینان سے جلتے ہوئے آگوں میں، آگ جو روشن ہے اس تنور میں بیٹھے ہوئے بڑے ہی اطمینان سے تسبیح و تحلیل میں لگے ہوئے. کہا مولا یہ کیا؟ کہا بتاؤ ایسے تمہارے شہر میں کتنے ہیں، ایسے تمہارے شہر میں کتنے ہیں؟ اس نے کہا مولا ایسا تو ایک بھی نہیں، ایسا تو ایک بھی نہیں ہے. مولا نے برجستہ فرمایا اگر ایسے ہوں گے تب ہم قیام کریں گے، تب ہم اپنے حق کے لیے تلوار کو نکالیں گے. عزیزان گرامی شاید یہی مسئلہ آج بھی ہے، شاید یہی مسئلہ آج بھی ہے کہ ہم دعائے ندبہ میں نے بھی عرض کیا کہ ہم پڑھتے تو ضرور ہے نا طالب بدم المقتول بکربلا،
لیکن شاید امام کے ایسے ناصر نہیں ہیں جیسے ہارون ہے، ایسے ناصر نہیں ہیں جیسے کربلا والے تھے، ایسے ناصر نہیں ہیں جنہیں مالک استر کہا جائے، ایسے ناصر نہیں ہیں جنہیں ابو ذر غفاری کہا جائے۔ اگر اس مزاج کے انصار مل جائیں تو انشاءاللہ تعالی امام ضرور قیام کرے گا، انشاءاللہ تعالی امام کا ظہور جلد ہو جائے گا۔ عزیزو، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے والوں میں مولا کے لشکر میں شامل ہوں، مولا کے انصار بن کر کے کھڑے ہو جائیں، مولا کے مددگار بن کر کے کھڑے ہو جائیں، مولا کے ہم رکاب ہو جائیں، تو عزیزان کرامی ہم اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنا ہوگا جو حسین کو، ائمہ طہار کو، اہل بیت کو پسند ہے، اور ان تمام چیزوں کو ترک کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا جو اہل بیت کو پسند نہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی اس اصول پہ گزار لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً ہم اہل بیت سے مودت کر رہے ہیں، واقعاً ہم اہل بیت اطہار سے محبت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے کردار کو ایسا سنوارا تھا کہ امام حسین نے فرمایا تھا جیسے اصحاب مجھے ملے، نانا کو نہیں ملے، بابا کو نہیں ملے، بھائی کو نہیں ملے، اس لیے کہ میں ان کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں، ضمانت دے رہا ہوں، شفاعت کی ذمہ داری لے رہا ہوں، بیعت اٹھائے لے رہا ہوں، لیکن یہ مجھے چھوڑ کر کے جانے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے۔ جب میں اس جملے کو پڑھتا ہوں تو ایک بات سوچتا ہوں، کاش جیسے اصحاب انصار حسین کو مل گئے، اگر ویسے اصحاب انصار حسین کی شہادت کے بعد بھی کچھ ہوتے، چند افراد بھی ہوتے، تو شاید زینب کے سر سے ردا نہ چھینی جاتی، شاید سکینہ کے کانوں سے گوشوارے نہ چھینے جاتے، شاید آل رسول کو قیدی نہ بنایا جاتا، شاید اہل حرم کو اسیر نہ کیا جاتا۔ یہ سب ہوا اس لیے کہ اب زینب کے ساتھ کوئی وارث نہیں تھا۔ ہاں ایک امام تو تھا، لیکن وہ خود ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تو کمر میں لنگر ہے۔ زنجیر اور بیڑیوں کی کیفیت یہ ہے کہ چوتھے امام کربلا سے لے کر کے جتنا بھی سفر پیدل طے کیا ہے مولا نے، وہ ایسی حالت میں کیا ہے جیسے رکوع کی حالت ہو۔ اس لیے کہ جب مولا کھڑا ہونا چاہتے تھے تو پیچھے سے آواز آتی تھی، بابا جھک جاؤ، گردن گھٹ رہی، اس لیے کہ زنجیر کی ایک کڑی پانچویں امام کے گلے میں تھی۔ بیویاں بے کجاوہ اونٹوں پر بیٹھائی گئی تھی، نہ محمل ہے، نہ ماری ہے، نہ پردہ ہے۔ رسمان ظلم میں بیویوں کو قید کر دیا گیا تھا، بیویاں رسمان ظلم میں قید ہو گئی تھی، ساری بیویوں کے شانوں کو پس گردن باندھا گیا۔ روایت آتا ہے کہ شقی پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ، ہم چاہتے کہ حسین تو شہید ہو گئے، حسین تو قتل ہو گئے، حسین کا لاشا تو کربلا میں، کوئی ایسی ترکیب بتاؤ کہ حسین کربلا کے ریگزار زمین پر جو ان کا لاشا ہے وہ لاشا تڑپے، اس جنازے کو تکلیف ہو۔ ملعون کہتا ہے کہ کام کرو، حسین سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے، نہ حسین کو سکینہ کے بغیر سکون ملتا تھا، نہ سکینہ کو حسین کے بغیر قرار آتا تھا۔ جتنا تم سکینہ کو اذیت دو گے اتنا ہی زیادہ حسین تڑپے گا، اتنا ہی زیادہ حسین بے چین ہوگا، اتنا ہی زیادہ حسین کا جنازہ وہاں پر تڑپے گا۔ عزادارو روایت بتا رہی، ایک مرتبہ بی بی سکینہ کو ناقے سے اتارا گیا، اور ناقے سے سوچو عزادارو 5 سال کی سکینہ ہے، 5 سال کی سکینہ ہے جس نے مدینہ کی زندگی ایسی گزاری ہو کہ کبھی چچا کی آغوش میں رہی ہو، کبھی بھائی علی اکبر کی آغوش میں رہی ہو، کبھی ماں پھوپھی کی آغوش میں رہی ہو، کبھی
बाबा की आगोश में रही हो, जो सोती हो तो बाबा के सीने पर सोती हो, जिस सकीना ने सिवाय प्यार के कुछ ना देखा हो, और यकायक हुसैन की शहादत के बाद उसके ऊपर इतने मजालिम होते हो कि कोई सर के चादर छीनता हो, कुर्ते के दामन में आग लगती हो, अज़ादारों गोशवारे छीने जाते हो और रुखसारों पे तमाचे मारे जाते हो। अब वो सकीना जाहिर सी बात उन प्यार और मोहब्बत को तो तलाक जरूर करती होगी ना। रिवायत बता रहे, सोचो अज़ादारों 5 साल की सकीना है और उस सकीना के ऊपर क्या क्या मजालिम हो रहे हैं। कहा ये बताओ क्या किया जाए। कहा कि देखो अगर सकीना को जितना सताओगे उतना ही ज्यादा हुसैन तड़पेगा, उतना ही ज्यादा हुसैन का लाशा बेचैन होगा। कहा क्या किया जाए। एक मतलब मक्तल लिखता ये है कि बीबी सकीना को नाके से उतारा गया और नाके से उतारने के बाद अज़ादारों ऊंट है ना, ऊंट को आपने तो देखा होगा, ऊंट के ऊपर एक हड्डी होती है जिसे कोहान कहते हैं। अज़ादारों कोहान की कैफियत होती है कि जैसे जैसे ऊंट जाता है वैसे वैसे कोहान हिलता है, वो हड्डी जुम्बिश करती है। अज़ादारों जालिम ने क्या किया मालूम है, एक मर्तबा सकीना को लिया और सीने के बल उसी कोहान के ऊपर लेटा दिया और रस्सी से बांध दिया और अज़ादारों उस ऊंट को तेज रफ्तार से दौड़ाना शुरू किया। रिवायत बता रही है जैसे जैसे ऊंट दौड़ता था, जैसे जैसे कोहान हिलता था, वैसे वैसे सकीना की हड्डियां जख्मी होती थी, वैसे वैसे सकीना की सीने की हड्डियां जख्मी होती थी। अज़ादारों जैसे जैसे हड्डियां जख्मी होती थी वैसे वैसे सकीना की लबों पर बस एक जुमला आता था, ए चचा अब्बास, ए चचा अब्बास, ए चचा अब्बास, आपकी शहादत के बाद आपकी भतीजी पर क्या क्या मजालिम हो रहे हैं, कोई तमाचे मार रहा है, कोई गोशवारे छीन रहा है। ए चचा अब्बास आपकी भतीजी की सीने की हड्डियां जख्मी हो गई, कान की लबें कट गई, रुखसार हो गया। सियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। वाला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के मैं इस मुख्तसर लेकिन है मामा को कबूल फरमा, हम सब के रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा फरमा, हम सब की अज़ा को कबूल फरमा। मेरे माबूद जितने मरूमीन उन सबको जवार मासूमियत में जगह अता फरमा। मेरे माबूद हम सब को आए मुवद्दत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब के आमाल को ऐसा कर दे कि हमारा इमाम हमसे राज़ी और खुशनूद हो जाए। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद बना, जो साहिबान औलाद उनके औलादों की हिफाज़त फरमा। मेरे माबूद हम सब के रिज़्क़ रोज़ी में इज़ाफ़ा और बरकत अता फरमा। जो बेमकान उन्हें साहिब मकान बना, शर पसंद ताक़तों को निस्फ़ नाबूद फरमा। इमाम ज़माना को सलामती अता फरमा, सलामती इमाम ज़माना में हम सब को सलामती अता फरमा। इमाम ज़माना के ज़ोर में ताजील फरमा, हम सब उनके अवान में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहीरीन। गुज़ारिश है मरतबा सूरह अलम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा करके तमाम मरहूमीन की रूहों को इरशाद फरमा।